وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباحث الوارث المانح السالم عالم الكائن والبائن والزائد والظاهر يسبحه الآفل والمائل والطارئ والغالب ويوحده النادم والصامت والجامد والذائب بعدله الساكن ويسكن بفضله الطارئ. لا إله إلا الله. حكيم نظر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوانين. خلق مخا وعلما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من دم مختلف مطرب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بصر لخلقه بصدى كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويناديها بمستنفر هل من تائب هل من ظالم حاجة من فورنا والمطالب فأوحد الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواد وقام بين نادم وداع وخائف لنفسه يعاني وأبن من قلوبنا بهارب ولا يزالون في الاستغفار حتى كف كف النهار ذيول الغياب يقولون وقد فازوا بالمطلوب واتركوا إلى المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. يا رب ما
قيل هو آدم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام. به ودينه على اللهم صل عليه عليه السلام. ينجو به من الغرق ويهلك من الأخلاق من الأهل والأقارب. اللهم صل عليه. قيل هو إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. اللهم صل عليه. قيل هو موسى عليه السلام. موسى هو ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. اللهم صل عليه. قيل هو عيسى عليه السلام. سيبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاج. اللهم صل عليه. هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار. اللهم صل عليه. بدجال المهابة والافتخار. اللهم صل عليه. ونشرت على رأسه العصائب. اللهم صل عليه. ولم يستخرته من لؤي الغالب. اللهم صل عليه. أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشبيب وعمه طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث من تهامة بين يدي القيامة. اللهم صل عليه. والغمامة اللهم تطير صل عليه. السمائب. اللهم صل عليه. الجبين ليل الدوائب. اللهم صل عليه. الفنن الحاجب. اللهم صل عليه. صرصر القلم بصره إلى سبع طباق الثاكبة. اللهم صل عليه. والسلام استكاه من المحن والنوائب. اللهم صل عليه. آمن به الدب والسلام عليه الأشجار. اللهم صل عليه. حن إلى الجزء حنين حزن نادب. اللهم صل عليه. تظهر بركتهما في المطائب اللهم صل والمشارب. اللهم صل عليه. قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن الحدمة على الدوام المراكب. اللهم صل عليه. أودي يعفو ولا يواكب. اللهم صل عليه. الخصم يصمت ولا يجاوب. اللهم صل عليه. إلى أشرف المراتب. اللهم صل عليه. لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. اللهم صل عليه. الراكب من الملائكة يفوق على سائر المواد. اللهم صل عليه. وإن ارتقى على الكونين وانفصل على العالمين وصل إلى قول كوثر كنت له أنك النديم والمخادم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أرده من الأرض اللهم صل عليه. وقد نال جميع الماء. اللهم صل عليه. واقترب الطيبة منه بأشرب قالب. اللهم صل عليه. إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صداق الله ما لاحت كواكب عن أحمد خير ما راكب النجائب.
وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل آله. عليه. وسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. اللهم صل عليه. أحمده على ما منح من المواهب. اللهم صل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له اللهم صل رب عليه. المشارق والمغارب. وأشهد اللهم أن صل سيدنا عليه. محمدا عبده ورسوله اللهم صل والمبعوث إلى سائر العاجم والعارب. اللهم صل عليه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي المآثر والمناقب. اللهم صل عليه. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويقول الحق وعزتي والجلال لا جعلتم الأرض بالشهادة كمن كذب به اللهم صل عليه. أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل عليه. يا أعز الجواهر العقود اللهم صل وخلاصة إكسير سر الوجود اللهم صل وادع عليه. كاسر ولو جاء ببجر المجهود اللهم صل عليه. ووشبك عاجزا عن نصر ما حويت من الخصال الكرم والجود الكان الإشارة وأنت المقصود يا أشراف من المقام المحمود. وجاءت الرسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك مشهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب اللهم صل عليه. أجر لكم مرايس معاني أجل الأحباب. اللهم صل عليه. المقصود أشرف الألقاب أراقي إلى حضرة الملك الوهاب اللهم صل حتى عليه. نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. اللهم صل وما عليه. أنا ونزور الشمس رسالة اللهم صل عليه. جلاله اللهم صل خرج به عليه. مرسوم الجليل للنقيب المملكة جبريل اللهم صل يجري عليه. ينادي في سائر المخلوقات اللهم صل من عليه. الأرض والسماوات بالتهاني وبالشراب. اللهم صل وإن عليه. نور المصون وسر المكنون الذي اللهم صل أوجده عليه. قبل وجود الأشياء. اللهم صل وإن الأرض عليه. والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بدن أمي مسرورا اللهم صل عليه. أملأ به الكون نورا اللهم وكل صل يتيما عليه. وطهرا وأهل بيته تدهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طرب واستبشارا اللهم صل عليه. وزاد الكرسي وهيبة ووقارا ومن صل السماوات عليه. أنوارا وازدجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم تزل أمه ترى أنواعا من الفخر وفضل لا نهاية اللهم صل له. عليه. ولما تشتبهت القلب بإذن رب الخلق اللهم ودعت صل عليه. الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام
صلي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حليم سلام عليك صلوات الله عليك ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمة الغفران ينسو للإنسان ويفسو في الإحسان ويغفر عن الذنب إذا كان في حقه وسببه. وإذا دعي حق الله لم يكن أحد لغضبه. رآه بديهة هابه. وإذا دعاه المسكين أجابه. يقول عنه ولو كان مرا ولا يعمل غشا ولا درا. فالنظر بوجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغزماز ولا عيب. إذا سر وكان وجهه قطعة قمر. وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أهل السمر. وإذا تبسم تبثم عن مثل حب الغمر. وإذا تكلم فكأنما در يسقط من ذلك الكلام. وإذا تحدث فكان المسك يخرج من فيه. وإذا مر بطريق عرف من تبه أنه قد مر فيه. جلس ببجر باقي طيبه فيه أيام وإن تطيب. وإذا منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشى بنفسه فكأنما القمر بين النجوم الزر. وإذا أقبل ليلا فكأنما الناس من نور في أوان الزهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير المرسلة. وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعد واسر ما رأيت من ديلمة سوداء بخلة حمراء أسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكيل لبعض كان وجه القمر. اللهم صل عليه. القمر إذا لم يهل دونه الغمام قد اللهم صل عليه. وانتهى إليه الكمال. اللهم قال صل بعد عليه. واسر ما رأيت قبله ولا بعده مثله. ويجيز لسان البلي إذا أراد ينسي فضله. اللهم صل عليه. سبحان من خصه صلى الله عليه وسلم اللهم صل بالبحر الأسنى. عليه. وصل به إلى قلب قوسين أو أدنى. وأيضا بالمعجزة التي لم تصاب. وفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستبصى. وأنه لم يدهنا أحدا قبله. وآتاه الجوامع الكليم فلم يدرك أحد فضله. وكان له في كل مقال ولكل كمال منه كمال. لا يقول في سؤال ولا جواب. ولا يجول لسانه إلا في صواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما سيقال في من وسب القرآن. اللهم صل عليه. عن فضائل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. اللهم صل عليه. وجمع الله له بين رؤيته وكلامه. اللهم صل عليه. اسمه مع اسمه تنبيها على علوم مقامه. صل عليه. للعالمين نورا وملأ بمولده قلوب سرورا. اللهم صل وسلم. يا بدر الدين يا بدر الدين من حزن كل كمالي. ماذا يعب ماذا يعبر
ماذا يعاب ماذا يعاب يؤدعون كمقالي يا بدر الدين يا بدر الدين من هزة
وسلم. شهر العالم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد جعلنا الله وإياه مما شفاعته ورحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله والسالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واستنا بحرمته واشنا غدا في الزمن واستعمل على سنة في مدره ونصره سنة وطاعته وعمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا من الجنة فإنه أول ما يدخلها وأمتنا في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق هنا. اللهم سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل سنية سنة وعلى ممر. اللهم اجعلنا عليك الذاكرين ولنعم الشاكرين واليوم الذاكرين وأحينا بالطاعة المشغول وإذا توفنا غير مفتون ولا مفتون واختمنا منك بخير أجل. اللهم اكفنا الشر الظالمين واجعلنا من فتح هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم الشفيع وارزقنا به يوم القيامة والمقام الرفيع. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها عبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجداتنا وجد مسلمين فورنا وأزواج بنائنا وسبينا معلمنا تلاذمنا وذن جماعة ولجميع المؤمنين والمسلمين هذا الأحياء منهم أموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويكفي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنت ولينا واغفر لنا خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرسه حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بالأمي وعلى آله وسلم وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Ya mas, lanjut. Gimana kita apa settingnya seperti apa? Nih, Ripon. Mau izoh aja nanti nih. Waktu? Nih paling 20 menit nih. Gitu, langsung on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Waqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya bis sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna minasy syakirin wa syahidin. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita bisa berkumpul kembali di majelis Jamiat Tasbih wa Salatul Qura
di Sasono Agung Suri Alam. Alhamdulillah, dalam rangka kita bersama-sama untuk memperingati ihtifal maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan, memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya pada bulan yang mulia ini, pada bulan Rabiul Awal, kita bersyukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa semakin bersemangat untuk mengagungkan, memuliakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua tambah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, tambah menambah kita bersemangat untuk meneladani beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita semua insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, malam hari ini kita dengan diiringi oleh salat tasbih dalam membaca Maulid At-Tibai dengan dukungan dari sahabat-sahabat NU di Ranting Damai, Kelurahan Damai, dari channel TV. Kita alhamdulillah bisa mengadakan acara yang khidmat ini sebagai bukti kita sebagai umat Rasulullah SAW. Walaupun dikatakan sebagai umat milenial, nah, ini anak-anak ini banyak milenial, ya, rata-rata milenial. Termasuk dari teman-teman sahabat channel TV ini juga milenial, sahabat tasbih milenial. Saya juga mau ikut-ikutan milenial juga. Tapi 20 tahun yang lalu saya milenial. Sekarang ini mudah-mudahan walaupun sudah tidak milenial umurnya, tapi semangatnya tetap seperti sahabat-sahabat milenial semua insyaallah. Alhamdulillah, di zaman era seperti ini, yaitu zaman di mana kaum muslimin mengalami banyak sekali tantangan, ujian di dalam kehidupan, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan semua aspek kehidupan. Peringatan Maulid Rasulullah SAW ini sangat penting, sangat urgent, dan sangat dibutuhkan. Kalau dulu sejarahnya, Maulid Nabi itu belum dirayakan oleh 3 kurun waktu atau salafun saleh 3 abad pertama. Baru mulai ada perayaan itu dalam sejarah disebutkan dalam kitab Al-Hawilil Fatawi karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti juz 1, bahwa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi itu perayaannya adalah Malik Muzaffar. Malik Muzaffar itu Raja Irbil di Irak, yang mana beliau itu mengadakan acara maulid besar-besaran. Ini beliau ini saudara dari atau ipar dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Seperti hanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mengadakan sayembara, yaitu membuat manaqib atau bukan tarikh sirah nabawiyah oleh para ulama, isinya madah-madah pujian. Maka di antara adalah Ar-Barzanji, Ad-Dibai, dan kemudian Malik Muzaffaruddin ini beliau mengadakan acara besar, membaca kitab Maulid karangan para ulama, dan juga mengadakan jamuan yang luar biasa. Wah, itu nggak kalah dengan orang-orang sekarang. Dikatakan beliau itu membuat masakan 5.000 ekor kambing panggang. Nah, kalau kita apa? Kambing guling. Kambing guling 5.000, nggak main-main. Kemudian 100.000 daging kalau ayam semacam kita lah begitu. Keju, manisan dan lain sebagainya. Dan beliau bersedekah sampai ribuan dinar. Kalau kan miliaran. Dan dihadiri oleh para ulama-ulama besar. Beliau adalah seorang pahlawan yang luar biasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau seperti kita dari sahabat-sahabat Nahdien, Nahdlatul Ulama.
mazhabnya seperti kita, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan beliau merayakan dengan semangat luar biasa, meriah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kecintaan pada baginda Rasulullah SAW sehingga mampu menghadapi musuh-musuh waktu itu yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka ada namanya perang salib, ya, untuk membebaskan Al-Quds Palestina. Maka semangat yang seperti itu penting kita rasakan zaman sekarang. Saat ini alhamdulillah Indonesia dalam keadaan aman tentram. Keadaan tidak ada peperangan dan mudah-mudahan akan senantiasa rukun damai. Tetapi tidak kalah tantangan ujian yang dihadapi kaum muslimin bukan perang secara fisik atau perang secara pertempuran battle combat itu ya. Perang tempur, tetapi perang dari sisi akidah. Perang secara ekonomi, penjajahan ekonomi yang terjadi, perang secara sosial, kebudayaan, dan tentunya globalisasi yang luar biasa. Yang tentunya anak-anak muda ini sangat merasakan. Dulu zaman kita orang-orang tua, itu 20 tahun yang lalu, tidak segencar sekarang. Sudah ada tidak sekarang? Kenapa? HP itu tidak ada, setan gepeng itu tidak ada. Ya, sekarang setan gepeng merajalela. Ya. Setan gepeng itu apa? Gadget itu nah. Ya, itu merajalela. Ya, coba kelihatannya anaknya baik-baik dalam kamar, anakku nggak baik-baik. Gimana nggak baik-baik, cuma di kamar aja. Tapi masya Allah macam-macam zaman sekarang itu ya. Ya, macam-macam apa? Loh, di dalam yang namanya internet itu dunia maya yang baik banyak, tapi yang aneh-aneh juga banyak, nggak kalah banyaknya, bahkan banyak sekali. Ada yang ngajari untuk membuat misalnya membuat tutorial yang sifatnya bagus, merakit mobil, merakit drone dan sebagainya, bagus-bagus lah. Tapi ada juga yang sifatnya tutorial untuk membuat apa? Membuat apa? Nggak tahu lah, kalian yang lebih tahu. Membuat bom, membuat konten-konten yang aneh-aneh itu nah. Nah, ya, ada kan? Yang pornografi, porno aksi itu dibuat kontennya, bahkan dipamerkan. Nah, padahal orang berdosa itu, kata Nabi, kullu ummati muafan illa mujahirin. Sesungguhnya setiap umatku itu akan mendapat ampunan atas dosanya, kecuali umatku yang berdosa kemudian dia terang-terangan mengekspos. Contoh, ada seseorang yang habis malam mabuk bukan mabuk ini ya, bukan mabuk antimo, mabuk kendaraan, bukan. Ini bukan promosi ya. Taunya itu kalau orang mabuk naik mobil dulu pakai obat itu. Tapi mabuk beneran, ya. Ada yang narkoba, ada yang mabuk minum topi miring. Kalau kopiah miring masih bagus, topi miring ini bahaya. Ya, tahu nggak topi miring kira-kira? Hah? Tahu nggak topi miring? Itu sejenis minuman yang membuat mabuk itu. Dan lain sebagainya. Dia menyimpan itu, ya paling-paling yang tahu di rumah aja. Setelah besoknya dia pergi, dia malah ngomong, semalam gue ini habis 3 botol loh. 3 botol. Wah, habisnya itu loh. Kalau ada yang buatan luar negeri itu mereknya inisialnya GD, itu harganya bisa mencapai 1 botol tuh 5 juta. Percaya nggak kalian? 1 botol 5 juta. Loh kok Romo kok tahu? Ya aku cuma tahu aja dulu orang-orang itu. Ya. 5 juta sebotol dibuka. Masya Allah. Coba kalau 5 juta itu dapat apa sudah? Ya? Beri kerupuk dapat berapa? Macam-macam kerupuk itu biasanya kerupuk yang koin, kerupuk yang apa, kerupuk udang, kerupuk ini macam-macam dapat. Tapi ini 1 botol habis. Nah, tetapi dia ketika itu dia diam, dia mohon ampun pada Allah, ini masih dapat kemuliaan ampunan. Tapi yang jadi masalah zaman sekarang anak-anakku hati-hati, yaitu yang ada orang berzina malamnya, tapi kemudian bahkan nauzubillah dia expose dengan live. Ada nggak zaman sekarang seperti itu?
Orang berzina di live. Bahkan orang menampakkan auratnya live juga. Ya. Ini musibah besar. Maka perayaan Maulid ini penting buat kita. Yang pertama, dengan membaca Maulid, dengan kita merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak muda itu beliau itu pernah suatu ketika para pemuda orang Mekah itu kan pada mabuk-mabukan. Kemudian ya biasalah, mabuk itu temennya ya cewek zaman dulu. Sama juga zaman sekarang pun begitu. Rasul sama nggak pernah menyentuh, mendekat pun nggak. Suatu ketika pesta-pesta begitu di malam, beliau ingin melihat saja kayak apa sih orang itu, anak-anak muda itu pada orang Mekah itu pada mabuk-mabukan begitu. Maka beliau itu punya niat, berniat mau mendatangi itu. Tetapi Allah menjaga beliau. Allah memelihara beliau sejak masih kecil. Dengan apa? Beliau tertidur. Sehingga bangun-bangun tidak bisa menjumpai hal tersebut. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah saat masih muda. Maka beliau pernah bersabda, 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di bawah naungan arasy-Nya Allah tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Yang pertama, al-imamu adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang bisa membawa amanah menceritakan umatnya, tidak korupsi, tidak menggunakan jabatannya untuk sesuatu memperkaya diri atau golongan sendiri. Dia menjaga benar-benar amanah tersebut untuk kesejahteraan bagi yang dipimpinnya. Itu yang pertama, imam adil yang nomor 1. Jadi memang nggak mudah. Pemimpin yang seperti itu luar biasa. Apalagi Balikpapan sebentar lagi mau pilkada. Ya, mudah-mudahan terpilih pemimpin yang amanah benar-benar, yang bisa menceritakan seluruh masyarakat Kota Balikpapan. Jadi contoh yang benar. Ya, walaupun lawannya nanti nggak tahu siapa, ya, cuman 1 atau 2. Tapi mudah-mudahan dapat pemimpin yang amanah, kita doakan saja yang terbaik. Yang kedua adalah syabun nasa'a fi ibadillah. Pemuda yang ketika masa mudanya dia itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Seperti baginda Rasulullah tadi. Sejak sangat muda beliau tidak mau ngikut-ikutan. Zaman sekarang latah. Oh, trennya apa? Ikut. Tren begini, ikut. Trennya main PUBG, ikut. Tren mana apa lagi sekarang, nak? Nah, yang paling ngetren? Nggak tahu kalian itu. Yang lebih tahu kalian. Main game ini ikut, game ini ikut. Nah, ngetren ikut-ikutan, latah. Nah, baginda Nabi SAW ketika masih muda pun seperti kalian, itu tidak pernah mau ikut-ikutan. Walaupun mungkin dianggap, kuno loh, kamu itu anak muda kok sudah ngaji, kamu muda kok ikut majelis seperti sahabat-sahabat channel TV ini. Luar biasa, ya, anak-anak muda tetapi mau berjuang untuk dakwah Islam, wabil khusus dakwah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya. Amin. Pemuda yang ketika mudanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, itulah yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua adalah selain kita meniru akhlak baginda Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang engkau baginda Nabi adalah mempunyai akhlak yang agung. Tidak cukup Allah memuji Nabi, wa innaka 'ala khuluqin hasanin. Engkau Nabi adalah orang yang akhlaknya baik, tidak cukup. Tapi beliau dipuji Allah, akhlaknya akhlak yang agung. Yang namanya agung jangan GR dulu. Ya. Ini agung, benar-benar di atas baik, di atas mulia. Maka Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan, loh kenapa kalian ini kok mengadakan maulid seperti ini? Memang ada contohnya. Nah, ada yang kata sekarang, kamu nggak usah maulid, nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya. Siapa yang mulai ini? Yang memulai pembacaan atau memulaikan lahir Rasulullah tidaklah beliau Rasulullah sendiri. Apa? Beliau ditanya dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, su'ila Rasulullah SAW an siyamu yaumil isnain, qala dzaka yaumu wulidtu fih wa yauma unzila ilayya. Kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa pada hari Senin? Maka Rasul bersabda,
Karena hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana pertama kali wahyu turun kepadaku. Jadi baginda Rasulullah itu memuliakan hari kelahirannya juga dengan apa? Dengan berpuasa. Loh, kan Rasulullah berpuasa, kita kok baca sholawat, baca makan-makan dan sebagainya. Itu bagian dari umumnya ibadah. Beliau juga pernah juga beliau menyembelih apa? Menyembelih domba atau kambing. Padahal untuk akikah, padahal beliau masih bayi, kakek beliau Abdul Muthalib itu sudah pernah mengakikahi beliau. Kenapa beliau akikah lagi? Karena beliau ingin mengagungkan kelahirannya sendiri. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, yang ketiga, jadi ketika kita merayakan Maulid Nabi SAW, kita meneladani beliau sampai sedetil-detil dalam hidup ini. Setiap beliau Rasulullah dikatakan oleh Ibunda Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Beliau kata Ummul Mukminin Ibunda Sayyidah Aisyah mengatakan sesungguhnya baginda Rasulullah itu senantiasa berzikir setiap waktu kehidupan beliau. Bangun tidur beliau berzikir, mandi, masuk kamar mandi beliau berzikir, beliau memakai pakaian berzikir, beliau keluar dari rumah berzikir, beliau dalam perjalanan berzikir. Bahkan dikatakan di dalam kitab Maulid tadi Ad-Dibai, qalbuhu la yanamu walakin hikmatul ala dawamil muraqib. Bahwa baginda Rasulullah itu hatinya tidak pernah tidur, bahkan selalu berkhidmat kepada Allah yang Maha Tinggi. Mata beliau terpejam, tapi hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita, jangankan begitu, lagi zikir aja, matanya apa? Matanya kelihatannya melek, tapi sebenarnya tidur, meleknya aja tidur, apalagi tidurnya. Baginda Rasul tidak. Walaupun beliau itu matanya terpejam, la yaghfulu wa la yanam, hatinya tidak lalai dan tidak tidur hatinya. Ini kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW. Setiap hidupnya, terutama anak-anak muda ini, mulai dari muda sampai dewasa terus mengikuti ittiba baginda Rasulullah SAW, mengikuti beliau. Rasulullah SAW adalah teladan yang terbaik. Jangan cari teladan selain baginda Rasulullah. Ada anak-anak muda di kamarnya poster Messi, Ronaldo, apa lagi? Main-main bola itu. Atau mungkin bintang-bintang film, bintang India bahkan ya. Siapa bintang India favoritmu siapa? Shah Rukh Khan, bukan? Yang sering apa? Hanya mau yang bintang-bintang India itu. Priyanka siapa itu? Nah, ini malah yang jadi teladan itu, hati-hati anak-anakku. Kalau yang namanya teladan itu kita cintai, kita inginkan, kita sayang sama dia, kita memuja dia. Oh, bahaya. Rasulullah pernah bersabda ya, al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya besok pada hari kiamat. Loh, hati-hati. Kalau cinta kita pada baginda Rasulullah, pada para ulama, pada para aulia, ya, maka mudah-mudahan walaupun kita ini tidak mungkin beramal seperti beliau-beliau, tidak mungkin beribadah seperti beliau-beliau, tapi ada kesempatan untuk dikumpulkan dalam satu bendera nanti insyaallah. Liwaul hamd. Tadi kita berdoa kita apa tadi? Allahumma skina min haudin nabiyika sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nasma'u bi'an wa syurna tahta liwa'i hudan. Ya Allah, berilah kami minuman dari telaga Al-Kaus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika besok meminum pada hari kiamat tidak pernah merasa haus dan dahaga selama-lamanya. Dan kumpulkan kami, bangkitkan kami pada hari kiamat dalam bendera Nabi Muhammad SAW, al-ham, liwa'ul hal, bendera puji. Itu yang akan selamat di hadapan Allah. Ini kan kita kata baca maulid begitu. Coba kalian itu idolanya, cintanya, pujaannya, bintang film, apalagi main bola. Mohon maaf, apalagi yang tidak muslim. Wah, seolah-olah udah hafal siapa namanya, hobinya apa, rumahnya bagaimana.
bahkan mohon maaf, peliharanya apapun tahu loh, saking ngidolakannya itu loh, semua aspeknya tahu. Tapi ditanya, siapa putri Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan? Siapa namanya? Tahu enggak kalian? Nah, kadang-kadang kita lupa atau kita nggak paham. Maka jadikan idolamu adalah idola kita Nabi Muhammad SAW. Pemimpin kami Nabi Muhammad, idola kami Nabi Muhammad. Ya tadi ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hal tersebut, anak-anakku sekalian, ayo tetap bersemangat untuk membaca maulid. Bahkan dikatakan setiap hari, ya setiap waktu kita terus memohonkan pada beliau, memohon untuk beliau, yaitu keselamatan, rahmat, salat pada beliau Rasulullah sepanjang waktu, sepanjang hari. Itulah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah meninggalkan yang disebutkan molimo. Nah, molimo apa? Kalau molimo itu jangan ditinggalkan. Tapi bukan molimo yang disebut orang-orang yang yang nggak genah. Kalau orang genah kan apa? Mabuk, madon, madat, maling, apa main. Itu molimo ya, yang nggak beres. Ya. Kalau molimo Ahlus Sunnati wal Jamaah apa? Muludan, nih muludan baca maulid begini ya. Manakipan, membaca manakib. Terus mau'idhah, mendengarkan pengajian seperti ini. Matnan, mulai, terus bon. Membaca maulid, membaca manakib, mendengarkan mau'idhah, makan nanti insya Allah ada makan-makannya mudah-mudahan. Tapi kalau nggak ada jangan terkecewa ya. Ya, mudah-mudahan ada. Terus ketika kita pulang. Itu saja dalam maulid ini. Jadi maulid ini adalah hal yang baik. Walaupun tidak dicontohkan dalam 3 abad pertama, tapi ini hal yang baik. Dan para ulama mengatakan dalam hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanan wa umila biha ba'du falau ajruha wa ajru man min ghairi ayanqusu min ujurin syai'. Barang siapa merintis sunnah yang baik kemudian diikuti orang yang lain, maka bagi pahala. Dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang begitu sedikit pun. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah SAW di akhir zaman ini yang selamat, yang bisa mendapatkan keberkahan, dan tentunya bisa mencontoh baginda Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita semua akan melalui hidup ini di zaman akhir ini dengan kehidupan yang kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman itu laki-laki ataupun perempuan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Wala ajannahum, kemudian dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Baik, itu saja mungkin untuk kita malam hari ini, sekedar bersama-sama untuk menambah semangat kita, menambah mahabbah kita pada baginda Rasulullah SAW. Rasul bersabda, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kumpul-kumpul untuk berzikir, kumpul-kumpul untuk bersolawat, kumpul-kumpul untuk mendengarkan pengajian, itu sunnah Nabi SAW. Ya, maka dia mencintai aku. Barang siapa mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surga. Amin Allahumma amin. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat sahabat-sahabat dari channel TV dari Kelurahan Damai, Ranting Damai, NU, Kecamatan Balikpapan Kota, MWC Kota. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya. Jazakumullah khairul jaza. Usikum nafsi bitaqallah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.